اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ آج یکم شوال المکرم سن 1446 ہجری ہے اور یہ دن عید الفطر کا کہلاتا ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے جب بھی عید کی ہے، عید کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت متعلق رہی ہے، چاہے وہ بقرہ عید ہو یا عید الفطر ہو، ہر عید کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت موجود ہے۔ یہاں عبادت روزے ہیں تو وہاں عبادت قربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف یہی 2 عیدیں منائی ہیں اور انہی 2 عیدوں کے منانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوشی کے دنوں میں عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ ان دنوں میں اس لیے روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ حالانکہ روزہ رکھنا تو بہت بڑا ثواب تھا، ہم نے 1 ماہ مسلسل روزے رکھے ہیں، پر اس دن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کچھ کھا کر بندہ عیدگاہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ عید الفطر دیر سے پڑھی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پر پسینہ نکل آتا تھا، اتنی دھوپ میں پڑھا جاتا ہے نماز عید الفطر کا اجتماع، اور جو نماز عید الاضحیٰ ہے وہ جلدی پڑھنا مسنون ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ فرمایا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ لیں، اور نماز عید الفطر کے لیے فرمایا کہ اسے دیر سے پڑھیں۔ وذکر الناس، اس میں بیان بھی ہونا چاہیے، تھوڑا لیٹ گفتگو ہو۔ 2 وجہ اور بھی ہیں اس کی۔ عید الفطر میں بندے کو گھر سے ناشتہ کر کے آنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے کھا کر تشریف لاتے تھے، پھر نماز عید الفطر پڑھتے۔ اور عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی قربانی سے جا کے ناشتہ فرمایا، اور وہ بھی عید الاضحیٰ کے بعد۔ تو یہ مختلف عیدوں کی باتیں ہیں۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہر عید کی ایک چاند رات ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ، اسے کہتے ہیں انعام کی رات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید کی رات، یعنی پہلی رات جو اب گزر گئی ہے، یہ چاند رات جو آدمی اس عید میں اور عید الاضحیٰ میں، فرمایا یہ جاگ کر، مراد یہ ہے کہ عبادت میں گزارے، چاہے کچھ حصہ جاگ سکے، پورا حصہ نہ جاگے، لیکن یہ رات اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد میں گزرے۔ تو فرمایا جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے، وہ شخص اس دن بھی اپنے دل کو زندہ رکھے گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دن جو ہے جب بندہ گلیوں میں نکلتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے ٹھہرے ہوتے ہیں ہر اس روزہ دار سے مصافحہ کرنے کے لیے کہ جس نے اللہ کے لیے روزے رکھے، اور باقاعدہ ان کے لیے رب کریم سے کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، انہوں نے پورا مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تھا میرے حکم پر، اور آج یہ عید نماز کے لیے نکلے ہیں۔ تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ انہوں نے پورا مہینہ کام کیا، تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک میں کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری تو آخر میں ملتی ہے۔ فرمایا مزدوری یہ ہے کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب انہیں کہہ دیں کہ بخشے بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ اور میں 1-2 باتیں یہاں یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اس دن میں اپنے لیے مختلف چیزیں ایسی گھڑی ہوئی ہیں جن کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، مثلا اسے لازمی اور دین کا حصہ بنا دیا۔ سب سے پہلا کہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہو، چاہے اس کی فوتگی کو کوئی ہفتے ہی گزر گئے ہو، وہ عید والے دن اس کے گھر جاتے ہیں یا عید کی رات اس کے گھر جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ کسی کا غم تازہ کرنے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں تو سوگ 3 دن ہے، ہم نے خامخواہ سے جا کے ان کے گھر میں ان کے وفات شدہ بندے کو یاد کر کے ان کے آنسو آنکھوں میں لائے، کون سی نیکی ہم نے کی ہے؟ اور یہ گناہ کیا اور اس گناہ کو لوگ نیکی کے نام پہ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ 3 دن کے اندر والی وفات ہے نا، پھر تو ضرور جانا چاہیے، پھر تو مسنون ہے تعزیت۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ پرانی وفات کو یاد کرنے کے لیے بندہ عیدوں میں جا کے بیٹھے، ان بچوں اور ان بچیوں کے چہروں پہ خوشی ہو، اور ہم جا کے ان کو فوت شدہ بابا جان اور ان کے پرانے رشتہ دار یاد دلائیں،
تو یہ غلط بات ہے۔